السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ناظرین؟ آج کا ہمارا موضوع اسپنڈلائسس ہے، جس کو نیک کے ورٹیبراس کا پین، سروائیکل کا پین کہتے ہیں۔ سروائیکل پین، گردن کا درد جو ہے، یہ خاصا تکلیف دہ ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے۔ تو ناظرین، میں آج آپ کو اس کے متعلق انفارمیشن دوں گا، جو کافی لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، اور پھر وہ ہمارے پاس بہت لیٹ آتے ہیں۔ لیکن دیر ہے درست ہے۔ جب کوئی پیشنٹ ہمارے پاس ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے لیے اس سلسلے میں آتا ہے تو وہ پیشنٹ بالکل ہماری میڈیسن سے کیوں ہو جاتا ہے۔ اب گردن کے موڑوں کا جو ایشو ہوتا ہے، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ صرف ہومیوپیتھی سمجھتی ہے۔ دوسرے سسٹم میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی روٹ کاز نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے یہ پرماننٹلی کیور نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے پیشنٹس جو ہے وہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ فار ایور آپ نیک کالر یوز کریں، جو خاصا پینک بھی ہوتا ہے، اور مریض کے لیے ایک طویل عرصہ جو ہے وہ اس کا استعمال کرنا خاصا دشوار اور مشکل ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہومیوپیتھی کس طرح سے اس کو پرماننٹ کیور کرتی ہے، اور آج تک میری 36-37 سالہ پریکٹس کے اندر جتنے بھی پیشنٹس آئے ہیں، مجھے یاد نہیں کہ کوئی میرا مریض سروائیکل کا ہو اور وہ ٹھیک نہ ہوا۔ اب اس میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی تھوڑی سی علامات بتاؤں گا کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور مریض کی کیا دشواریاں ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، بیسیکلی طور پر ہومیوپیتھی اس مسئلے کا جو روٹ کاز ہے وہ جانتی ہے، یعنی میازمیٹک ایک تھیوری ہے جو صرف ہومیوپیتھی اڈاپٹ کرتی ہے، باقی کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ ایکچولی یہ اسپونڈیلائسس، گردن کے موڑوں کا جو پرابلم ہے، یہ ایک میازمیٹک ایشو ہے، اور الحمدللہ ہومیوپیتھی اس کو بالکل جڑ سے کیور کرتی ہے۔ اب موڑوں میں کیا ہوتا ہے ناظرین؟ سروائیکل اسٹینوسس ہوتا ہے، اور سروائیکل میں ورٹیبراس میں ڈیجنریشن ہوتی ہے، اور سم ٹائم اس میں اوور گروتھ ہوتی ہے، اور اس میں گردن کے درد کی وجہ کوئی میکینیکل انجری بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن موسٹلی جو ہے وہ جو اسپنڈلائسس ہوتا ہے، جو گردن کے موڑوں کا ایشو ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس بالکل کیور ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اگر تو ان کے موڑوں کے اندر گیپس بن رہے ہیں تو ہیلنگ ریمیڈیز صرف ہومیوپیتھی کے پاس ہیں، جس سے یہ کمپلیٹلی ہیل اپ ہو جاتے ہیں، اور اپنی جگہ، اپنی نیچرل جگہ پر یہ ان کی بحالی ہو جاتی ہے۔ اگر اوور گروتھ ہوا ہے تو بھی وہ اوور گروتھ کٹ ہو جاتی ہے، اور یہ اپنی اوریجنل شیپ میں واپس آ جاتا ہے۔ اگر اسپائنل اسٹینوسس ہے تو اسٹینوسس بھی جو ہے وہ اس کے جو روٹس ہوتے ہیں، نروس ہوتے ہیں، جو ٹریک متاثر ہوتا ہے، یہ ایکچولی اس سے میڈیسن سے وہ اوریجنل کنڈیشن میں ریسٹور ہو جاتا ہے۔ اب اسکن کے موڑوں کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کو ہم جو کالر ہے وہ ہم کچھ عرصے بعد بالکل چھڑوا دیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب میں اس کی علامات بتاؤں گا، زیادہ تفصیل تو نہیں بتاؤں گا، مختصر سی بتاؤں گا کہ گردن میں درد ہونا، کاندھوں میں درد رہنا، اور سم ٹائم ہاتھوں کی انگلیوں کا سن ہونا، اور مریض میں چکر بھی پائے جاتے ہیں، مریض کو چکر آتے ہیں، اور کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جب یہ معاملہ تھوڑا سا سیریس سائڈ پر چلا جاتا ہے، سیکنڈری سائڈ پر، تو مریض جو ہے نا وہ
اپنی مومنٹس کے ساتھ چکر بہت سیویئر محسوس کرتا ہے، جس سے کہ وہ شدید تکلیف میں ہوتا ہے مریض۔ تو ناظرین، یہ معاملہ ہمارے پاس چکروں والا ہو یا پین والا ہو یا بونی چینجز کا ہو، کوئی بھی ہو اسپونڈیلائٹس میں، ہم اس کو بالکل کیور کر لیتے ہیں۔ ناظرین، ڈسپلے میں میرا نمبر موجود ہے، آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے آن لائن کنسلٹیشن لے سکتے ہیں، یا آپ کسی اپنے شہر کے اچھے ہومیوپیتھ سے رابطہ کر کے اس کو مستقلاً ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میری ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے ویڈیو کو اگر لائک کریں تو اس کو فرینڈز میں شیئر ضرور کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اگلی ویڈیو پر پھر ملاقات ہو۔ ٹیک کیئر آف یو۔ اللہ حافظ۔